اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کو تاریخ کے ایک ایسے بادشاہ کی کہانی سنائیں گے جو تاریخ کے 3 سفاک ظالم بادشاہوں میں سے ایک ہے۔ ان 3 بادشاہوں نے لاکھوں انسانوں کو بے رحمی سے قتل کیا اور ان کے کھوپڑیوں کے مینار قائم کیے۔ تاریخ میں یہ 3 بادشاہ سکندر اعظم، چنگیز خان اور ہلاکو خان کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہاں انہی سفاک بادشاہوں میں سے ہلاکو خان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ ہلاکو خان ایک بے درد، سفاک اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے لاکھوں انسانوں کو بے رحمی سے قتل کیا، جن میں نہ صرف میدان جنگ میں اس کے مد مقابل آنے والے لوگ شامل ہیں بلکہ اس ملک کے عام لوگوں کو بھی بے وجہ قتل کر دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ہوا یوں کہ ہلاکو خان نے ایک ملک پر حملہ کیا اور جنگ جیتنے کے بعد ہاتھ آئے قیدیوں کو اپنے پڑاؤ کی جگہ لے آیا۔ ہلاکو خان شان و شوکت کی اعلیٰ مثال بنے ہوئے اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا اور تاتاری فوج چاروں اطراف صفیں باندھے کھڑی تھی اور ان سب کے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا کھڑا تھا۔ قیدیوں کی صفیں باندھی گئیں۔ سب سے آگے کی 3 صفوں کو ہلاکو خان نے قتل کرنے کا فیصلہ کیا اور حکم جاری کیا کہ ان کے سر تن سے جدا کر دو۔ جلادوں نے حکم کی تعمیل شروع کر دی۔ پہلی صف کے تمام قیدیوں کا ایک ایک کر کے سر قلم ہونے لگا۔ اس صف میں ایک بوڑھا غریب بھی کھڑا تھا۔ وہ موت کے ڈر سے دوسری صف میں جا ملا۔ ہلاکو خان نے بوڑھے آدمی کی یہ حرکت پکڑ لی تھی۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان ہاتھ میں لیمو لیے اسے اچھال اچھال کر محظوظ ہو رہا تھا اور لوگوں کے سر تن سے جدا ہو رہے تھے اور انہیں وہ دیکھ کر سفاکانہ ہنسی ہنس رہا تھا۔ ایسے میں جلادوں نے دوسری صف کے قیدیوں کا قتل شروع کر دیا۔ جلادوں کی تلواریں چل رہی تھیں، تلواروں سے خون کی ندیاں بہائی جا رہی تھیں۔ بوڑھا آدمی یہ منظر دیکھتے ہوئے مزید خوف زدہ ہوا اور اپنی جان بچانے کے لیے وہ تیسری صف میں شامل ہو گیا۔ ہلاکو خان نے اب بھی اسے دیکھا اور تمسخر سے سوچا، یہ صف آخری ہے، پھر یہ بچ کر کہاں جائے گا۔ آخری صف کے قیدیوں پر جلادوں کی ننگی تلواریں بے رحمی سے چل رہی تھیں اور ہلاکو خان مسلسل اس بوڑھے آدمی کو تک رہا تھا کہ آخر آج اسے میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے۔ ایسے میں ایک جلاد بجلی کسی تیزی سے بوڑھے آدمی کی گردن تک پہنچ گیا۔ ہلاکو خان نے گرجدار آواز میں اس جلاد کو رکنے کا کہا اور حکم دیا کہ اسے ابھی کچھ نہ کہو، اور اپنا گھوڑا بوڑھے بابا کے سامنے لا کھڑا کیا اور پوچھا، او بابا، بتاؤ پہلی صف سے تم دوسری میں جا گھسے اور دوسری سے تیسری میں، اب اور کوئی صف بھی نہیں رہی، بتاؤ اب کہاں جاؤ گے میری تلوار سے بچ کر؟ اس بوڑھے آدمی نے آسمان کی طرف نگاہ ڈالی اور کچھ دیر بعد کہنے لگا کہ میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچ گئی۔ پھر میں نے دوسری کو چھوڑا اور تیسری صف میں جا ملا کہ شاید یہاں میں موت سے بچ نکلوں۔ ہلاکو خان نے تمسخر سے لیمو ہوا میں اچھالتے ہوئے کہا کہ بابا، کیسی عجیب بات کر رہے ہو، بھلا میری تلوار سے کوئی بچ سکا ہے اب تک؟ بوڑھے آدمی نے عاجزی سے کہا، اوپر والی ذات اگر چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ چاہے تو مجھے بچا سکتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے اس قدر غصہ اور جوش سے کہا کہ لیمو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ہلاکو خان چونکہ ایک چالاک، ہوشیار اور چابک دست جنگجو تھا، اس نے لیمو کو نیچے زمین پر گرنے سے پہلے پکڑنے کے لیے تھوڑا جھکا۔ اس کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکل گیا اور وہ گھوڑے سے نیچے آن گرا، اور اسی دوران دوسرا پاؤں رکاب میں پھنس گیا، اور اس سب پر یہ ہوا کہ ہلاکو خان کا گھوڑا بھی بدک گیا۔ ہلاکو خان نے خود کو بچانے کی کوشش شروع کر دی۔ اس افراتفری میں اس کا جانباز لشکر بھی حرکت میں آ چکا تھا، لیکن گھوڑا اس قدر بدک گیا تھا کہ اس نے ہلاکو خان کو پتھروں پر گھسیٹ گھسیٹ کر اس کا جسم چھلنی کر دیا تھا اور سر سے جگہ جگہ خون رسنے لگا تھا۔ جب تک ہلاکو خان کے سپاہی گھوڑے کو سنبھالنے میں کامیاب ہوتے،
ہلاکو خان کی سانسیں دم توڑ چکی تھیں۔ ہلاکو خان کی موت سے اس کا لشکر اس قدر خوفزدہ ہوا اور تتر بتر ہو گیا، اور بوڑھے آدمی کا سر قلم کرنے کا کسی کو ہوش نہ رہا۔ سامعین، جس بادشاہ نے ساری عمر لوگوں کا بے رحم قتل کیا ہو، اللہ کی ذات نے اس شخص کی موت کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوستو، اس ساری کہانی سے کئی نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلا تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ظلم کا ایک وقت ہے اور ہر ظالم کو اللہ نے کچھ ہی دیر کی مدت اور ڈھیل دے رکھی ہے، جس کے بعد اس کی رسی کھینچ لی جائے گی۔ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تمام صاحب اقتدار حکمران بادشاہوں کے سامنے فرمائیں گے، کہاں ہے وہ زمین کے بادشاہ جو زمین پر اکڑ کر چلتے تھے اور چند روزہ زندگی کو ہی ابدی سمجھ کر زندگی بسر کر رہے تھے؟ بے شک آج واضح ہو گیا کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہی عطا کردہ ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور ہر ذی روح انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ زمین پر حکمران ہو، چاہے وہ ایک ادنا فقیر ہو، چاہے وہ زمین کے کسی کونے پر بھی چلا جائے، چاہے وہ کسی جزیرے پر رہتا ہو، چاہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہو، چاہے وہ کسی غار میں ہو یا پھر پاتال میں، موت کا ایک وقت مقرر ہے جس پر وہ آ کر ہی رہے گی۔ تیسرا نتیجہ یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ پر ایمان اور اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر رحمت پر یقین رکھا جائے تو ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، جیسے اس کہانی میں موجود ایک بوڑھے شخص کا اللہ پر ننگی تلواروں کے سائے میں بھی اس کی رحمت کو پکارتے رہنا اور بچ جانا۔ اور آخری نتیجہ یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ ہلاکو خان کو اپنی طاقت کا اتنا گھمنڈ اور اپنے جانبازوں پر اتنا یقین تھا کہ وہ پھر بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہ سکا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ریالٹی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے۔